اور ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ہمارے علیم خان صاحب سے کہ جو ہے اس میں جو ہے اب زیادہ تر اب ہمارے پاس جو ہے ایک سسٹم جو ڈویژن آ گیا ہے، ریلیجن کی بات کریں گے تو صرف علماء بات کریں گے، تو اب یہ تو ریلیجیس ایشو ہی ہے شادی، تو علماء کی کیا ذمہ داری ہے، وہ لوگ کس طریقے سے جو ہے لوگوں تک یہ بات جو ہے پہنچائیں گے، اس کے بارے میں بولیے آپ علماء۔ نہیں محبوب صاحب، یہ غلط فہمی ہے، یہ کام علماء کا نہیں ہے۔ لوگ علماء کے طرف ہی جو ہے دین کے لیے جو ہے سنتے ہیں، سیاسی لیڈر سے تو سیاسی باتیں سنتے ہیں یا روڈ پہ جو ہے لوگ دراصل اپنی اخلاقی ذمہ داری قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہر آدمی اپنی بیوی اپنے گھر کے پیچھے لگا ہوا ہے قوم کی ترقی کے لیے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو لیڈرز کا کام ہے۔ یہ جو بنیادی ذمہ داری ہر مسلمان کی تھی، اس سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ علماء کریں گے۔ علماء بھی تو انسان ہیں، علماء ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، علماء یہ بتا سکتے ہیں موز حلال ہے یا حرام ہے، لیکن ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ اگر آپ کی شوگر 400 ٹچ کر رہی ہے تو یہ موز آپ کو ہلاک کر دے گا۔ علماء کیا چیز سے منع کیا گیا ہے، کس چیز کی اجازت دی گئی ہے، یہ تو بتائیں گے۔ علماء دین کو فقہی نقطۂ نظر سے دیکھ کر آپ کو بتائیں گے، لیکن معاشرتی نقطۂ نظر سے آپ کے گھر میں آپ کی بہن کا کیا مسئلہ ہے، آپ کی خالہ کے بچیوں کے ساتھ چاچا کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کا معاشرتی مسئلہ ہے، میرا ایسا ہی مسئلہ ہے، سب کا معاشرتی مسئلہ ہے۔ وہاں ہر ایک کی ذمہ داری بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ جہیز کا مسئلہ، فضول خرچوں یا اسراف کا مسئلہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے، علماء رہنمائی کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایک عالم کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ تم تبذیر کر سکتے ہو؟ تبذیر حرام ہے قرآن میں۔ کیا کسی ایک عالم نے یہ کہا کہ تم یہ جو سانچک منجے کے نام پہ بے پردگی کر رہے ہو، اسراف جس کی ضرورت نہیں تھی وہ پیدا کر رہے ہو، شادی خانے لے رہے ہو، یہ بالکل جائز ہے؟ ایسا کوئی عالم نہیں کہتا۔ ہاں، اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ علماء میدان میں آئے، علماء جا کے فائٹ کریں سڑکوں پہ، علماء جا کے شادیوں کو روکیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عوام، یہ لیڈر، یہ ہمارے سیاسی قائدین، یہ جو اخباروں میں دولہے کے ساتھ تصویریں کھینچوانے والے لوگ ہیں، یہ جو بڑے بڑے شادی خانوں کے ویڈیوز جاری کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو پیسہ آ رہا ہے، مین چیز ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا، وہ جب حرام کاری پر آتا ہے، پیسہ حرام کا رہا ہے، خرچ حرام پہ ہوتا ہے۔ محبوب صاحب ایمانداری سے بتائیے، آپ بھی جتنے تجربہ کر چکے ہیں، آپ اگر اپنی شادی میں خوشی سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ حلال کماتے ہیں تو آپ میکسیمم کتنا کریں گے؟ آپ 4 لاکھ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو 50 لاکھ کی شادیاں ہو رہے ہیں، یہ وہ تمام حرام کمائی کے لوگ ہیں۔ ان میں 2 یا 3% لوگ وہ ہیں جو حلال کمائی کمائے ہوں گے، ہمیں یقین ہے۔ 98% نہیں ہو سکتا جب تک ٹیکس چوری نہ کریں، زمینوں پہ قبضے نہ کریں، درگاہوں پہ قبضے نہ کریں، چوری نہ کریں، شراب نہ بیچیں، سیاسی طور پر جو دھوکہ دہی ہوتی ہے، لابنگ ہوتی ہے، دلالی ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں کماتے لوگ۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ یہ مذہبی نہیں، مذہب کے لوگوں کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیچارے مدرسوں کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے جو خدمت کر رہے ہیں، وہ کام وہ آپ ان سے مت توقع کیجئے جس کام کے لیے کروڑوں روپئے چاہیے، دادا پہلوانوں گنڈوں کی ضرورت ہے، وہ کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ علماء رہنمائی کر رہے ہیں، دیٹس انف۔ باقی ذمہ داری ہماری ہے، آپ جیسے نوجوانوں کی ہے کہ سڑک پر آئیں، گفتگو کریں۔